نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت کی گئی۔ پچھلی جو آیت مبارکہ تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا۔ ان دو آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی صفات کو بیان فرمایا، یعنی جو کافر ہیں ان کی صفت کو بیان فرمایا کہ ان کی خاصیت کیا ہے۔ کافر کون لوگ ہیں؟ کافر سے مراد انکار کرنے والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا انکار کرنے والے، آپ کی تعلیمات مبارکہ کا انکار کرنے والے، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، تو ان سب کو کہا جاتا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ کافر، کفر کا ویسے لغوی معنی تو معنی انکار کرنا ہوتا ہے، لیکن اس انکار کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا باغی بن جاتا ہے اور اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو کافر کی ٹرمز الگ ہو گئی۔ تو مراد کفر کہ جس نے انکار کیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا، تو ان سب کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو اللہ کی عذاب سے ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں۔ ہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پہ مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کے دیکھنے پہ مہر لگا دی، ان کی بصارت پہ مہر لگا دی، غشاوۃ، ایک پردہ آ گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اب پچھلی آیت مبارکہ میں متقین کی صفات بیان فرمائی تھی، ان دو آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفات کو بیان فرمایا کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پیغام دیا مکہ المکرمہ میں، تو انکار کرنے والے بہت لوگ تھے۔ حضور کو ماننے والے تو کم تھے، لیکن انکار کرنے والے بہت لوگ تھے۔ مکہ کے بیشتر لوگوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، رب العالمین کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ کہنے لگے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک خدا کو کیسے مانیں؟ ہم تو اتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد تو ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ وہ سارے خداؤں کو مانتے تھے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، اور یہ فلانا ہے، اور یہ اس کا نام یہ ہے۔ ہم ان سب خداؤں کو مانتے ہیں، اس سے مدد ہم مانگتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے ہمارے سب کچھ ہیں، اور یہ ہم کو دیتے ہیں، ہمیں ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان تمام خداؤں کا انکار کرو اور ایک اللہ کو مانو، ایک رب کو مانو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تم بھی ہماری طرح انسان ہو، تو تم اللہ کے نبی کیسے ہو گئے؟ تو یہ حضور علیہ السلام پہ انہوں نے یہ اعتراض کیے تھے کہ یہ کہ آپ تو ہماری طرح ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح بولتے ہیں، تو آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے جو آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کا خاص بندہ کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو اللہ کے نبی تو کیوں مانیں گے؟ تو اس طریقے کی باتیں
لغو باتیں انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہیں، اور حضور کا بھی انکار کیا، اور حضور کے دین کا بھی انکار کیا، اور قرآن کا بھی انکار کیا، کھلم کھلا انکار کیا، اور کہا کہ یہ قرآن کوئی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ خود آپ نے لکھی ہے کتاب، یہ کسی سے لکھوائی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کا بھی انکار کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی دونوں ان کے لیے ایک جیسا ہے۔ اللہ کے عذاب کی آپ ان کو خبر دے دیں، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے وجود کی آپ ان کو خبر دیں یا نہ دیں، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کوئی فائدہ نہیں، برابر ہے ان کے لیے۔ ہم لا یؤمنون، فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں، آپ ان کو حقیقت کھول کھول کے بتا دیں، سب کچھ بتا دیں، اور یہ آپ کو مانتے بھی ہیں، آپ کے سارے کردار کو انہوں نے دیکھا ہوا بھی ہے، آپ کا بچپنا بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے، آپ کی جوانی بھی انہوں نے دیکھی ہوئی، ساری زندگی آپ نے ان کے سامنے گزار دی، سب کچھ دیکھا ہوا ہے، آپ کے پورے خاندان کو جانتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی آپ کے دین کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ کے رب کو ماننے والے نہیں، انکار کرنے والے لا یؤمنون۔ اور پھر ان کی اس بدبختی کی وجہ سے، ان کی ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی، مہر لگا دی ان کے دل پہ، وعلی سمعہم، ان کی سماعت پہ مہر لگا دی، دل پہ مہر لگا دی، اب کوئی بات ان کے دل میں آ نہیں سکتی، مہر لگ گئی دل پہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دل پہ پہلے سے مہر لگی ہوئی تھی اور حق کو سن نہیں سکتے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے سیاہ اعمال کی وجہ سے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ نے پوری زندگی ان کے سامنے گزاری، کوئی جھول آپ کی حیات مبارکہ میں نہیں ہے، آپ نے حق بولا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات ایسی نہیں نکلی جو حقیقت کے خلاف ہو، اس کے باوجود بھی یہ آپ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو ان کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سے اتنا ناراض ہو گیا ہے، اور اتنا اللہ رب العالمین نے ان کو اس عمل کو اتنا ناپسند کیا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اب کوئی بات ان کے دل میں آ نہیں سکتی، اور صرف دل پہ مہر نہیں لگائی، والا سمعہم، سماعت پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں میں کوئی اچھی بات آ نہیں سکتی، یہ سن ہی نہیں سکتے، کوئی حق کی بات ان کے کانوں میں نہیں جائے گی، حق اور باطل برابر ہیں ان کے لیے، یہ فرق نہیں کر سکتے، ان کے کان میں حق کی بات آ رہی ہے، یہ باطل کی بات آ رہی ہے، یہ اس کی بات کی امتیاز نہیں کر سکتے۔ وعلی ابصارہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت پہ، یعنی ان کی دیکھنے پہ بھی مہر لگا دی، اب یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے سامنے حق بھی رکھا جائے گا، سچ رکھا جائے گا، لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، کہ اس کے اندر فرق کرنے کی تمیز ان کے اندر ختم ہو چکی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ بند ہو گیا ہے، کوئی بات ان کے دل میں آ نہیں سکتی، کوئی حقیقت کو اور کوئی سچ کو یہ سن نہیں سکتے، کوئی اچھی بات، کوئی حق کی بات، کوئی نبی کی بات، اللہ کی بات یہ دیکھ نہیں سکتے، کچھ نہیں ہوگا، اب کچھ نہیں ہوگا، اب ہلاکت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک سچے نبی کا جو کہ ان کے درمیان میں موجود ہے اس کا انکار کیا، اس کی کتاب کا انکار کیا جو ابھی نازل ہو رہی ہے، اس کا انکار کیا، اس کی تعلیمات کا انکار کیا جو کہ سچی کھری تعلیمات ہے، اس کے رب کا انکار کیا کہ جو اللہ رب العالمین ہے، جو خالق و مالک ہے، جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، جو حقیقی طور پر عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس رب کا انہوں نے انکار کیا۔ تو ان تمام سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی، ان کی سماعت پہ مہر لگا دی، ان کی بصارت پہ مہر لگا دی، اور پھر ایک پردہ ڈال دیا، غشاوہ، بہت بڑا رکاوٹ آ گئی، پردہ آ گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔
اب ذلت و رسوائی اور ہلاکت اور کفر کے اندر مر جانا، غرق ہو جانا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلنا ان کا مقدر بن چکا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے جو انہی لوگوں کے لیے ہے جو حقیقی معنوں میں نبی کو جھٹلانے والے ہیں، نبی کا انکار کرنے والے ہیں اور نبی کے رب کا انکار کرنے والے ہیں، اور سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ تو یہ بہت بڑا عذاب انہی لوگوں کے لیے ہوگا۔ تو یہ کفار کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کفار کی جو صفات ہے، رب العالمین ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا پکا مومن ہم کو بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھیلائیے تاکہ یہ قرآن کا پیغام ہم لوگ سن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔